بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ایک وظیفہ بتائیں گے، ایک عمل ہے کہ اس کے برکت سے اللہ جل شانہ ہر قسم حاجت، ہر قسم ضرورت وہ پورا فرمائیں گے۔ اور وہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا۔ وہ مال کے اعتبار سے ہو، رزق کے اعتبار سے ہو، جو بھی ضرورت ہو، اور دولت کے اعتبار سے ہو، کوئی بھی مالی پریشانی ہو، رزق کی پریشانی ہو، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ جل شانہ وہ تمام پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ اور وہ کوئی ایسا کاروبار میں پنسا ہوا ہو، اور اس طرح رزق میں کمی ہو، مال میں کمی ہو، اور اسی طرح کوئی قرضے میں دبا ہوا ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ جل شانہ وہ تمام کے تمام ضروریات، حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرمائیں گے۔ دعا کی برکت سے اللہ جل شانہ، عمل کی برکت سے اللہ جل شانہ ہر ناممکن کام کو اللہ جل شانہ ممکن فرمائیں گے۔ کیونکہ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دعا کے لیے کچھ ارکان ہیں، کچھ پر ہے، کچھ اسباب ہے اور کچھ اوقات ہے۔ عجیب بات فرمائی۔ ابن عطا رحمۃ اللہ فرماتے کہ دعا کے لیے کچھ ارکان ہیں، کچھ پر ہے، اور کچھ اسباب ہے، اور کچھ اوقات ہے۔ اگر ارکان کے موافق ہوتی تو دعا قوی ہوتی ہے، اور پروں کے موافق ہوتی ہے تو آسمانوں پر اڑ جاتی ہے۔ اگر اپنے اوقات کے موافق ہوتی ہے تو فائز ہو جاتی ہے، اور اسباب کے موافق ہوتی ہے تو کامیاب ہوتی ہے۔ دعا کے ارکان حضور قلب، ابھی ارکان کیا ہے؟ حضور قلب، رقت، عاجزی اور خشوع، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قلبی تعلق، اور اس کے پر صدق ہے، اور اس کے اوقات رات کا آخری حصہ ہے، اور اس کے اسباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ جس میں اور اللہ کے درمیان حجاب نہ ہو، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ بس جب وہ ایسا کرتا ہے تو وہ پردہ پھٹ جاتا ہے اور وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، یعنی وہ دعا محلی اجابت میں داخل ہو جاتی ہے، ورنہ لٹا دی جاتی ہے۔ کہ یہ بھی دعا قبولیت کا ایک سبب ہے کہ بندہ دعا سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے، دعا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے۔ تو دوستو، آج کا جو عمل ہم بتائیں گے تو وہ عمل یہ ہے کہ صحابی ہے حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اوفا وہ فرماتے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے کر آئے۔ باہر عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور یوں ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو کوئی حاجت اللہ جل شانہ سے ہو یا کسی بندے سے پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے، نفل نماز، پھر اللہ جل شانہ پر حمد و ثنا کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کے بعد پھر یہ دعا کرے، پھر یہ دعا پڑھے: لا الہ الا اللہ حلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعظائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل ذنب، لا تدع لی ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا
إلا قضيته یا ارحم الراحمین۔ وہ دعا پیچھے گزر چکی ہے، تو وہ دعا پڑھے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اپنے حاجت اور ضرورت اللہ جل شانہ کے سامنے رکھے، جو بھی حاجت ہو، جو بھی ضرورت ہو، اللہ جل شانہ وہ ضرور اللہ جل شانہ وہ پورا فرمائیں گے۔ عجیب دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور اس کا عجیب ترجمہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود بجز اللہ کے جو بڑے حلم والا ہے اور بڑے کرم والا ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ جل شانہ جو رب ہے عرش عظیم کا، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان چیزوں کا جو تیری رحمت کو واجب کرنے والی ہو، اور مانگتا ہوں تیری مغفرت کو، اور مانگتا ہوں ہر نیکی کو اور سلامتی ہر گناہ سے۔ میرے لیے کوئی گناہ نہ چھوڑ دے جس کا آپ مغفرت نہ کرتے، اور نہ کوئی ایسا فکر و غم جس کو تو زائل نہ کر دے، اور نہ کوئی ایسی حاجت جو تیری مرضی کے موافق ہو اور تو اس کو پورا نہ کر دے یا ارحم الراحمین۔ تو اس دعا کو پڑھے اور اس کو آگے شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اللہ جل شانہ ہر ضرورت حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ والسلام۔